نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، بات چل رہی تھی کل اس میں سے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھو فقہ کے جو مسائل ہیں ان کو جاننا یہ جو تھا کیوں کتنا ضروری ہے، اور کل بات بھی یہ کی گئی تھی کہ جناب علی دیکھو فقہ کے جو مسائل ہیں، تمام کے تمام فقہ کے جو مسائل ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، یعنی تمام لوگوں سے مراد ایک مجموعے کے لیے جاننا کیا ہے، وہ فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ ہر بندے کے لیے جو جاننا ہوتا ہے وہ فرض کفایہ کا، اس میں سے جو ہوتا ہے نا یہ اس کی ایک حیثیت پائی جاتی ہے کہ جی یہ ہم کہیں گے کہ جناب علی وہ ویسے تو عام طور پہ کیا تھا کہ اگر ایک افراد کے اندر سے وہ حاصل ہو جائے کچھ لوگوں کو تو وہ اس میں سے آ جائے گا، جو کہیں گے کہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ پھر ایک مجموعے کے لیے جو تھا وہ فرض عین کے درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کل وہ بات ہم کر رہے تھے اسی بارے میں۔ اوپر ہی اب دیکھیں عبارت آ رہی ہے جو متن کی جو اوپر متن شرح کہہ لیں گے اس میں سے اب دیکھیں وفی الملتقط، ٹھیک ہے نا، وفی الملتقط، ملتقط کے اندر جو یہ بات آ رہی ہے یہ کیا، وفی الملتقط وغیرہ ان محمد، کہ امام محمد سے جو ہے نا یہ اس میں امام محمد سے بھی یہ بات آ رہی ہے لا ينبغي للرجل ان يعرف بالشعر، مناسب نہیں آدمی کے لیے کہ وہ اشعار کے ذریعے سے جانا جائے یا مشہور ہو جائے اس میں سے، والنحو اور نحو کے ذریعے سے، لأن آخر امرہ الی المسألۃ، اس لیے کہ لأن آخر امرہ الی المسألۃ و تعلیم الصبیان ہے، کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ اگر اشعار کے ذریعے سے جانا جائے گا تو یہ کیا کرے گا، اس کا یہ سوال کرنا شروع ہو جائے گا، یہ سوال کرنا شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح ہی وہ تعلیم الصبیان، اور یہ تو نحو کا جو معاملہ ہے یہ تو کیا یہ بچوں کو تعلیم دینے کے حساب سے اس کا تعلق ہے۔ شاعر جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے منگتے ہوتے ہیں شاعر جو ہیں، اب تو اتنا وہ نہیں رہا، لیکن پہلے زمانے میں تو درباری شاعر ہوا کرتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے جا کے بس اشعار کہا کرتے تھے اور اس پہ پیسے کمایا کرتے تھے، لیکن لأن آخر امر لمست و تعلیم الصبیان تو اس میں سے آ جائے گا، ولا بالحساب، ایسے ہی حساب کے ساتھ بھی نہیں، لأن آخر امری الی مساحت الارضین، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے کیا کرے گا، یہ پیمائش کے کام کرے گا حساب کے ساتھ جو ہے، اور ولا بالتفسیر، کہتے ہیں نہ ہی تفسیر کے ساتھ، کیوں، لأن آخر امری التذکیر والقصص، کہتے ہیں اس لیے کہ تفسیر کے اندر ہوگا تو اس کا آخری جو معاملہ ہوگا وہ کیا ہوگا، نفاذ و نصیحت، ٹھیک ہے نا، التذکیر والقصص، اور قصہ گوئی جو ہے نا، قصص قصہ گوئی کو کہتے ہیں، بل یکون علمہ فی الحلال والحرام، بلکہ کیا ہے، بل یکون علمہ فی الحلال والحرام ولضمن الاحکام، بلکہ کیا کرے کہ اس کا جو علم ہونا چاہیے کیا، جو حلال اور حرام میں سے ہونا چاہیے، اور وہ احکام جو انسان کے لیے ضروری ہیں، کما قیل، جیسے کہ اب آئے گا آگے جو ہے، تو یہ دیکھیے ذرا، پھر اب آ جائیں ذرا علامہ شامی کیا کہتے ہیں، قولہ ان یعرف، قولہ ان یعرف، یہ پیچھے کریں، جی قولہ ان یعرف، یہ جو آ رہا تھا جی آپ کے پاس آ رہا ہے 264 مقولہ جو ہے اس میں سے آ گیا قول جو ہے 264، قولہ ان یعرف ای یشتہر، ای یشتہر بھی یعنی مشہور ہو جائے، لوگ ہوتے ہیں نا جیسے کہ مشہور ہو گئے، شاعر کے نام سے مشہور ہو گیا، وفی اشارۃ، اور اس میں اشارہ ہے کہ ان المطلوب ان یعرف من ذالک، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ان المطلوب، مطلوب یہ ہونا چاہیے کہ ان یعرف من ذالک ما یعینہ علی المقصود ہے، ٹھیک ہے نا، یا ان یعرف بھی ہو سکتا ہے من ذالک ما یعین المقصود ہے، کہ وہ جانے ان چیزوں کو جو اس کو معین ہوتے ہیں، جو اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں علی المقصود، مقصود کے اوپر جو ہے، آنا یعین و اعانتاً، جو اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وفی اشارۃ، اس میں اشارہ یہ ہے کہ ان المطلوب ان یعرف من ذالک، ان یعرف من ذالک ما یعینہ،
کہ وہ جانے اس کا جو اس کو مدد کرے مقصود کے اوپر، لِأَنَّ مَا عَدَى الْفِقْهِ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ، اس لیے یہ فقہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، وسیلہ ہیں یہاں پہ اس الیہ اس کی طرف، فَلَا يَنبَغِي أَن يَصْرِفَ عُمْرَهُ، تو مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی کے لیے کہ وہ اپنی عمر ضائع کرتے فی غیر الاہم میں، غیر اہم چیزوں کے اندر، اچھا اپنی زندگی کو صرف کر دے، خرچ کرتے غیر اہم چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، وما احسن قول ابن الوردی کہتے ہیں کتنا خوبصورت قول ہے، ٹھیک ہے نا، وما احسن قول ابن الوردی، ابن وردی کا کتنا بہترین قول ہے، وہ کیا ہے، والعمر ان تحصیل کل علم، عمر جو ہے ہر علم کو حاصل کرنے سے یکسر، ٹھیک ہے نا، وہ قاصر ہے، فابدا بالاہم منہ، تم سب سے اہم چیز کے ساتھ کیا کرو، ابتدا کرو، وذالک الفقہ، اور وہ کیا فقہ ہے، فإن منہ، اس لیے کہ اس میں سے مالا غنن فی کل حال عنہ، اس لیے اس سے آپ کسی حال میں چھٹکارا نہیں ہے، بڑی کمال کی بات ہے، یہ زندگی کا ایک اصول یاد رکھ لیں کہ اپنی زندگی کو غیر اہم چیزوں میں ضائع نہ کیجیے، ٹھیک ہے نا، غیر اہم چیزوں میں ضائع نہ کیجیے، بعض دفعہ لوگ کیا ہوتے ہیں غیر اہم کے اندر اتنا لگ جاتے ہیں کہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے رہ جاتی ہیں، اور ہوگا بھی یہی، جس آدمی کی زندگی میں ترتیب نہیں ہوگی نا، وہ آدمی کیا ہوگا، اپنے لیے بھی مصیبت ہوتا ہے اور آس پاس والے لوگوں کے لیے بھی مصیبت ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں، جس آدمی کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے کیا چیز ہے، اس کے بعد کیا چیز ہے، اس کے بعد کیا چیز ہے، جو پرائرٹیز کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا، وہ ساری زندگی کیا رہنا ہے، اس نے پریشان رہنا ہے۔ اچھا ہم لوگ بھی دیکھیں ہماری زندگی میں ہوتا کیا ہے، ہم کام سارے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس وقت جس کام کا موقع ہوتا ہے نا اس وقت نہیں کر رہے ہوتے، سستی کی وجہ سے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک کام کو آپ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے اس کی وجہ سے کئی اور مسائل جو ہے نا جنم لے رہے ہوتے ہیں، یہ انگریزی میں کہتے ہیں پروکریسٹینیشن جو ہوتی ہے، پروکریسٹینیشن، آپ بس ہر چیز کو ڈیلے 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 کے اندر سے چلو جی، یہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ صرف اپنی حد تک نہیں ہوتا ہے، آس پاس والے لوگ بھی کیا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں نا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں تھا وہ یہ مانکوٹ کے اندر، جب میں دوسری دفعہ کی بات نہیں، پہلی دفعہ کی بات ہے، پہلی دفعہ جب میں سرفنا کا دورہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کچھ ساتھی آئے ہوئے تھے، تو پٹھان تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ پچھلے 7 سالوں سے پڑھ رہے تھے مدرسے کے اندر، یعنی 7 سالوں سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی کیا حساب ہے، کہتے ہیں پچھلے 7 سال سے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے مختلف، وہ ان کا سسٹم وہ نہیں تھا، وفاق کا سسٹم نہیں ہوتا، مختلف طریقوں سے، تو وہ بلوچستان کے تھے لیکن پشاور سے وہ پڑھ گیا، وہاں پشاور میں کارخانوں مارکیٹ ہے وہاں پہ جو ہے، تو کارخانوں مارکیٹ سے ایت آباد اس کو کہتے ہیں کہ جی، تو وہ وہاں پہ ایک مدرسہ تھا، وہاں سے اس سال وہ پڑھ گیا، تو میں نے کہا کیا کر کے آیا، کہتا ہے سال بھر منطق پڑھ کے آیا ہوں، منطق پڑھ کے آیا ہوں، اچھا پہلے کیا پڑھتے رہے ہو، پہلے بھی منطق پڑھتا رہا ہوں، فلسفہ پڑھتا رہا ہوں، 7 سال ہو گئے تھے پڑھتے ہوئے اس کو، اچھا سلم ایک کتاب ہے اس کی، منطق کی جو ہے سلم، اب تو وفاق میں نہیں پڑھائی جاتی، پہلے پڑھائی جاتی سلم جو ہے منطق کے اندر، زبانی یاد تھی اس کو، سلم جو ہے، انہوں نے کہا چل شروع سنا مجھے ذرا سلم جو ہے، اس نے شروع کی سلم جو ہے اس نے، اور زبانی اس نے، اچھا میں نے پھر اسے یہی کہا، میں نے کہا یار تمہیں 7 سال ہو گئے، اچھا مجھے بتاؤ قرآن کتنا پڑھا ہے، کہتے ہیں ایک دورہ کیا ہے، دورہ تفسیر کی ہے نا، دورہ تفسیر کیا ہے میں نے، 7 سالوں میں ایک دورہ تفسیر 40 دن کا جو ہے، 45 دن کا، اور منطق جو ہے وہ کیا ہوگی ہے، اس کو حفظ کی ہوئی ہے اس نے، تو اپنی زندگی جو ہے نا ایسے نہ ضائع کریں کسی جگہ کے اوپر کہ جس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس بندے نے جو ہے، ایسے ہی میں نے دیکھا بعض لوگوں کو نحو کے اندر اتنے گم ہوتے ہیں کہ وہ اس نحو کی پیچیدگیوں کے اندر ایسے پھنس جاتے ہیں کہ اس کے فلسفوں کے اندر، ایسے صرف کے فلسفوں کے اندر، صرف کی کتاب ہے مراح الارواح،
آپ کو تو پتہ نہیں نام سنا ہے نہیں سنا، ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے مرحول ارواح جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر آپ جو پڑھیں گے نا تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے سرچ کی بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، اور اس میں آپ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی فا این لام کو کیوں خاص کیا گیا وزن نکالنے کے لیے، آپ کہتے ہیں نا وزن نکالنے کے لیے جی فا این لام کو کیوں خاص کیا گیا، ہر چیز کے اوپر جو ہے نا اشکالات، ہر چیز کے اوپر اشکالات، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے، آپ اگر اس طرح آج کے زمانے کے اندر کسی نے یہ شروع کر دیا نا یہ کام، تو وہ گیا، پھر وہ گیا اس میں سے، بھائی جتنی امپورٹنٹ چیزیں ضروری ہیں، ایک آدمی کو ضروری چیزیں آتی نہ ہو، اور وہ کیا کر رہا ہو، ایسے ہی ہمارے مدارس میں شرح جامی پڑھائی جاتی ہے، شرح جامی کیا نام کا فلسفہ ہے، شرح جامی عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے، شرح جامی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے، شرح جامی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھو جب جو چیز زیادہ اہم ہے، جو اس میں اس کی طرف توجہ کم ہو گئی، تو باقی جو غیر اہم چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اہم چیزیں نکل جاتی ہیں ہاتھ سے، تو وہ اپنی زندگی ایسی لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کل بھی کیا ہوتا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، ایک کورس ہو رہا ہے، دوسرا کورس ہو رہا ہے، تیسرا کورس ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے کئی طلبا کو چار چار جگہ داخلے لیے ہوئے ہیں، دو دو جگہ داخلے لیے ہوئے ہیں۔ او بھائی ایک کام کرو صحیح طریقے سے کرو، ایک کام کرو صحیح طریقے سے کرو، مشورہ لے کے کرو کہ بھی مجھے کیا کیا چیزیں کرنی ہے، کس کیا چیز میرے لیے ابھی اہم ہے، اور کس کس طریقے سے میں نے چلنا ہے کہ میری استعداد بھی بن جائے، اور میں نے جو ہے نا اپنے آپ کو ایک اس پہ رکھنا ہے، ٹریک پہ رکھنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس کہتے ہیں ایک نے سنا، دوست نے کہا اچھا میں یہ کر رہا ہوں، اچھا چلو جی ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے ہیں، دوسرے نے کہا میں یہ کر رہا ہوں، اچھا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، تیسرے نے کہا میں یہ کر رہا ہوں۔ تو زندگی کیا ہوتی ہے، خود بھی آپ پریشان ہوں گے، پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے، جب آپ کی پریشانی کی وجہ سے گھر والے بھی وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، یا آپ کام کو جس وقت جو کام کرنا تھا اس وقت نہیں کر رہے ہیں۔ 'آج کل مدارس والوں نے کیا شروع کیا، میں اس لیے جان بوجھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی زندگی کے اصول ہیں، خاص طور پہ مفتی کے لیے بہت زیادہ کیا ہونا چاہیے اس کو، اس کی زندگی کے اندر ایک بڑا ایک ٹھہراؤ، اور اس کی زندگی کے اندر ایک چیزیں وہ ہونی چاہیے کہ اس نے کیسے وقت کو مینج کیسے کرنا ہے، وقت کو مینج کیسے کرنا ہے اس نے، اگر وہ نہیں کرے گا نا تو پریشانی رہے گی پھر۔ تو اب جو ہوتا ہے اس میں سے بہت سے طلبا ہوتے ہیں کہ جی اچھا جی اب مدارس کے اندر کیا شروع ہو گیا، مطلب لڑکے پورا میں آتے ہیں، پہلے سال میں آتے ہیں، ساتھ جی میٹرک ہو رہا ہے، میٹرک کروا رہے ہیں جی، ساتھ ہی ایف اے ہو رہا ہے جی، فلاں ہو رہا ہے، ہم انگریزی تعلیم میں پڑھا رہے ہیں، او بھائی پہلے 2 سال ذرا اس طالب علم کو ذرا چھوڑ دو، اور اس کو کیا کرو، اس کو پوری توجہ لگواؤ اس کی طرف، علم دین کی طرف، اس کے سر نہ مضبوط کرو، اس کے بعد جو کچھ شروع کروانا ہے بعد میں شروع کراؤ، کسی چوتھے سال کے اندر جا کے، پہلے سال کے اندر ہی وہ آتا ہے ساتھ، تو انگریزی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ صرف نہ کیا پڑھے گا۔ بعض مدارس ایسے بھی ہیں، ہمارے جامعہ اشرفیہ کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے، اولیٰ کے اندر 17 کتابیں جو ہیں، 17 مضامین جو ہیں، اولیٰ کے اندر پہلے سال میں 17 مضامین جو ہے، وہ تو یہ بھی پڑھ لو، عربی کا معلم بھی ہے، طریقۃ العصریہ بھی ہے، ساتھ ہی بیت زیور بھی ہے، ساتھ تجوید بھی ہے، فلاں جو ہے نا صرف کی جو ہے 2 کتابیں، نحو کی پتہ نہیں کتنی کتابیں، وہ اس کی فلاں جو ہے، اب طالب علم کیا ہوتے ہیں کمزور رہ جاتے ہیں، اور ہم نے جدھر سے مطلب جن اساتذہ کے پاس جو ماہرین کے پاس سے پڑھا، ماہرین کے پاس سے صرف ناف کے، وہ کہتے تھے کہ بھائی پہلے سال میں صرف صرف ناف پڑھو، بس سزا تجوید ساتھ کر لو، اس کے اندر جمع القرآن پڑھ لو، لیکن پہلے سال میں کیا پڑھنا ہے، صرف صرف اور نحو بس، اور وہ بھی نحو بھی کب شروع کرنی ہے، کوئی 4 5 مہینے بعد شروع کرنی ہے، پہلے 5 مہینے صرف صرف پڑھو۔ اب اچھا ہمارے یہاں منطق بھی پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہے، منطق بھی، حالانکہ وہ وفاقی نصاب میں 2nd ایئر میں ہے، ہم منطق بھی پہلے سال میں پڑھا رہے ہوتے ہیں طالب علم کو۔ اب وہ جو نیا طالب علم آئے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری کون سی کتاب زیادہ اہم ہے،
ظاہری بات ہے جس میں 16 کتابیں، اس میں ہوتا کیا ہے، ٹیچر اگر سخت آ جاتا ہے نا کسی مضمون کا، تو طالب علم وہ اس کی طرف زیادہ توجہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صرف و نحو کے ٹیچر اگر سخت نہیں تھے، اور جو تھا وہ منطق کے استاد صاحب کسی اور بچی زیور کے یا کسی اور کتاب کے جو تھے وہ سخت تھے، تو ہوگا کیا، طالب علم کی زیادہ توجہ کیا ہو جائے گی، جس استاد کا ڈر ہوگا اس کی طرف زیادہ ہوگی، اور جو اہم چیز ہوگی وہ پیچھے رہ جائے گی۔ یہ اپنی زندگی کے اندر ایک اصول بنائیں کہ مجھے کتنا ہر چیز کو جاننا ضروری ہے۔ میں نے بعض طلبا کو دیکھا ہے، الحمدللہ ہم نے بڑی اچھی پڑھی صرف اور نحو ساری، وہ سب چیزیں جو ہیں اس میں سے، لیکن میں بعض دیکھا وہ مشکل مشکل تراکیب جو ہوتی ہے نا وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض طلبا، استاد جی اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ میں کہا یار اس کی تمہیں کیا ضرورت کیا ہے اس ترکیب کی، جو ہے یہ نہیں کہ ہمیں آتی نہیں ہے، ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن تم اپنی توجہ کو کیوں ایسی جگہ کے اوپر وہ کر رہے ہو؟ ترکیب بھی بندے کو فل ایک ایک لفظ کا آنا ضروری نہیں ہوتا، ترکیب اتنی آپ کو آنی چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جناب آپ کیا کر سکتے ہو، اس کو ترجمہ کر سکتے ہو، اس کو اچھے طریقے سے اس کی پہلے تو پتہ چل جائے کہ آپ کو پڑھ رہے کیا ہو، اعراب کیا ہے اس کے اندر سے، اب وہ مشکل مشکل تراکیب جو ہے نا اس میں سے یہ چیز بنائی جائے، فلاں بنایا جائے، اس کو ہم ایسے بنا سکتے ہیں، ایسے بنا سکتے ہیں۔ کافیہ، کافیہ آپ نے نام سنا ہوگا، کافیہ پڑھائی جاتی ہے تیسرے سال کے اندر، علم نحو کے اندر کتاب ہے کافیہ، مشکل کتاب ہے، ابن حاجر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، ابن حاجر نے لکھی کافیہ، اس کی ایک شرح ہے اس کا نام ہے تحریر سمبٹ، تحریر سمبٹ، وہ دیکھیے گا ذرا آپ، اگر آپ کو اگر سمجھ آئی اس کی تحریر سمبٹ جو ہے، اردو میں بھی شاید اس کو وہ مل جائے گا جو ہے، تو اس کی شرح ہے تحریر سمبٹ، آپ جو ہے نا کو دماغ اڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اتنی ہوئے کہ جی اس میں سے ہم، اس لیے اپنی جو ہے نا زندگی کے اندر ایک اصول بنا لیں ہر کام کے اندر، میں اس لیے بات جو ہوتی ہے نا جس میں آتی ہیں، آپ دیکھیں خود، آپ دیکھیں آپ کے غصہ جی آپ کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں بعض جگہوں کے اوپر وہ کر کے چلے جاتے ہیں، جو مجھے پتا ہے کہ بھائی ادھر محنت اپنی لگانا تمہاری کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ویسے کھپانے کی بات ہے، سمجھ پورے طور پہ آئے گی نہیں، الٹے اور پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ یار یہ کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں۔ اچھا بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، میری خود اپنی ایک عادت ہے کہ میں جب تک بال کی کھال نہ اتاروں نا تب تک مجھے سکون نہیں آ رہا ہوتا، کہ ہر چیز کی گہرائی کے اندر جا کے اور سارا کچھ، بڑی مشکل سے کچھ چیزوں کو میں نے اپنی ایک وہ کی ہے، لیکن اپنے حد تک میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ بس اس کی پوری گہرائی کے اندر جا کے، لیکن کامیاب جو زندگی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کے جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے سیون سیون ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل، سیون کووی کی کتاب ہے، سیون ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایک اصول انہوں نے یہ بھی وہ کیا، اس بندے نے بتایا کہ جو سکسیسفل پیپل ہوتے ہیں نا دنیا کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو بہت زیادہ ڈیلیکیٹ اس کی جو ہوتی ہے نا یا انٹریکیٹ، جو اس میں بہت زیادہ گہرائی میں جا کے چیزوں کو ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جتنا آپ کا کام ہے آپ کو کیا کرنا ہے اتنا آپ کو آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی الیکٹریشین ہے، اس کو کیا آنا چاہیے، اس کو بجلی کا کام آنا چاہیے، الیکٹریشین جو ہے، اب وہ اس کے پیچھے پوری ڈیٹیل بجلی کی بننے کی اور فلاں اور یہ اور وہ ساری، اس کو کیا ضرورت ہے جاننے کی، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جناب میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اپلائیڈ نالج جس کو کہا جاتا ہے اپلائیڈ، وہ اس کو آنا جو ہے نا ضروری ہے، اور اس کی جو پوری گہرائی اور وہ اس بندے کے لیے نہیں ہے، ہاں وہ جو پیچھے انجینئر ہوگا کوئی اور وہ ہوگا وہ اس کے لیے ہوں گی جو ریسرچ کر رہے ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے نا، یہ بہت ضروری چیز تھی، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ عمر جو ہے ہر علم کو حاصل کرنے سے کیا ہے، وہ کیا ہے، قاصر ہے، آپ ہر چیز کو حاصل نہیں کر سکتے زندگی کے اندر، اسے دیکھو ذرا، قول الی المسألہ،
ای سوال الناس یعنی علم اصل ای سوال الناس، لوگوں سے سوال کرے گا۔ شاعر کیا ہوتے ہیں؟ شاعر سارے کے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، بِأَن يَمْدَحُهُم بِشِعْرِهِ، کہ مدح کرے گا، ٹھیک ہے نا، فَيُؤْتُونَهُ، ٹھیک ہے نا، فَيُؤْتُونَهُ دَفًا لِشَرِّهِ، ٹھیک ہے، تو اس کو دیں گے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ جیسے پہلے زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے یا فلاں ہوتے تھے، وہ شاعروں کو نوازا کرتے تھے، ورنہ شاعر کیا کرتے آج کل کے صحافی، سمجھ لو آج کل کے جو صحافی نہیں ہوتے ہیں، میڈیا پرسنس، میڈیا پرسن، آج کل یہ چیز ہو گئی ہے لوگوں کو نا وہ کرنا، تنگ کرنے کے حوالے سے یا کچھ ہو جائے، یہ سارے کے سارے یہ چیزیں ہو جائیں۔ اس زمانے میں شاعر ہوا کرتے تھے، اس میں سے فیوتون دفن لشری و خوف من حجوی و حجری، کہ اس کے حج بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا، حجری اس کے بارے میں، اس کی یعنی بیزتی کے لیے، اس بچنے کے لیے۔ اچھا، قول تعلیم الصبیان، تعلیم الصبیان جو کہتے ہیں ای تعلیم النحو، کہ بچوں کو تعلیم الصبیان سے مراد کہ بچوں کو نحو سکھانا، ٹھیک ہے، انما خصهم، اچھا بچوں کا ذکر کیوں کیا؟ کہتے ہیں لما اشتہر ان النحو علم الصبیان، نحو کیا بچوں کا علم ہے، اس کلما یتعلم الکبیر، کیونکہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی نحو سیکھے، تو بچپن سے ہی جو تھی نا صرف نحو یعنی وہ جو تھے وہ بچپن میں سیکھ لیتے تھے۔ وفی کلامی لف و نشر مرتب، کہتے ہیں کلام میں لف نشر مرتب ہے، انگریزی میں اس کے ریسپیکٹیولی کا استعمال لفظ کیا ہے، لف نشر مرتب، ایک ہوتا ہے لف نشر غیر مرتب، ایک ہوتا ہے لف نشر مرتب ریسپیکٹیولی، جس کا نام پہلے ذکر آیا اس کا پہلے وہ بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، میں کہتا ہوں زید اور حامد لاہور اور کراچی کے، ٹھیک ہے نا، زید اور حامد، ٹھیک ہے نا، لاہور اور کراچی کے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں کہ اگر تو یہ ہے کہ دونوں کے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بالترتیب، میں نے یوں کہہ دیا بالترتیب، تو کیا مطلب بالترتیب کیا مطلب ہے؟ زید اور حامد لاہور اور کراچی کے، تو پہلے کے لیے جس کا نام آیا تو یہ کیا ہوا، زید لاہور گیا ہے اور حامد کدھر گیا، کراچی گیا، تو اس کو پہلے لف نشر مرتب، جس کا نام پہلے آ رہا ہے اس کا پہلے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کا بعد میں آ رہا ہے اس کو بعد میں اس کو بتایا۔ قولو التذکیر، پھر تذکیر ای الواز، قرآن کریم کے بارے میں کیا ہوگا، یعنی تذکیر واز ہوگا۔ قولو والقصص، ٹھیک ہے نا، القصص یا انصب و زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان یکون بفتح القاف ہے، یہ فتح کے ساتھ ہو۔ اچھا لوگ اس کو قصص پڑھتے ہیں نا، قصص بتاتا ہوں ابھی آپ کو، نحن نقص علیک احسن القصص، ٹھیک ہے نا، تو قصص اور قصص میں کیا فرق ہوتا ہے، یا اس میں جو ہے نا، اور اس میں سے یکون فتح کا یکون عطف علی تذکیر ہے، تاکہ اس کا عطف کیا ہو جائے، قصص مصدر ہے اصل میں، اس کا عطف تذکیر کے اوپر ہو جائے، وہ باب تفعیل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے نا، عطف مصدر المصدر و ان جاز یکون بکسرھا، ہاں یہ بھی جائز ہے کہ قصص بھی پڑھ لو، لیکن اس صورت میں کیا ہوگا، جمع قصۃ، انتہا حلبی نے کہا ہے، یہ قصص کی جمع۔ بہت سے میں خاص کی غلطی بتاتا ہوں آپ کو، خاص کی غلطی، ٹھیک ہے نا، نحن نقص علیک احسن القصص، ٹھیک ہے نا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا علماء کیا کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصص کیا ہے، قصے کی جمع ہے، قصے کی جمع ہے جی قصص، تو کہتے ہیں جناب ہم آپ کو بیان کرتے ہیں قصوں میں سے بہترین قصہ، قصوں میں سے، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے، قصوں میں سے بہترین قصہ نہیں ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، قصص مصدر ہے، اس کا معنی تھا قصہ گوئی، قصہ بیان کرنا، کہ قصے نہیں ہے، قصص کی قصہ تم کی جمع نہیں ہے، قصہ سن، یعنی یہ قصص جو ہے قصص سن جمع نہیں ہے، قصہ تم کی جمع قصہ سن آتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کیا ہے، اس میں ہم آپ کو بہترین قصہ گوئی یعنی بیان کر رہے ہیں کہ بہترین قصہ، تو اب قصوں میں سے بہترین نہیں آ رہا یہ، سمجھ آئیے بات کی، اور اس سے ایک لفظ کتاب کا نام آتا ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں جی قصص النبیین یا قصص القرآن، قصص النبیین، تو میں نے پوچھا کئی علماء سے، میں نے پوچھا، میں نے کہا ترجمہ کیا ہے اس کا، قصص القرآن کا، قرآن کے قصے، اچھا قصص النبیین، اچھا میں نے کہا کیا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں نبیوں کے جو ہے نا قصے، میں نے کہا کہ بھائی اگر تو قصص پڑھ رہے ہو تو پھر ترجمہ یہ نہیں نکل سکتا، اگر آپ ترجمہ یہ اگر آپ یہ پڑھتے اس سے، اگر تو یا تو یوں پڑھو قصص القرآن پھر تو بات صحیح ہے، یا قصص النبیین پھر تو بات صحیح ہے، ان نبیوں کے قصے، قرآن کے قصے جو ہیں پھر تو ٹھیک ہو گئے،
لیکن اگر آپ نے قصص پڑھا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا، ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا، پھر ترجمہ کیا جائے گا قرآن کی قصہ گوئی، قصص القرآن، قصہ گوئی یعنی مستر ہے قصص جو ہے، قصص جو ہے نا یہ جمع ہے، قصہ ان کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس لیے انہوں نے خود اب آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ جناب اس کو کیا کرو کہ وہ تذکیر والقصص، يمكن بل يكون علمه أي الذي يعرف ويشتهر، بل يكون علمه کہ بلکہ اس کا جاننا کیسے ہو، الذي يعرف ويشتهر به یعنی وہ کس کے ساتھ مشہور ہو، اس کے ساتھ مشہور ہو، کس کے ساتھ، کہ فی الحلال والحرام، حلال اور حرام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کما قیلا ای اقول ذالک مماثلا لما قیلا، علامہ شامی کہہ رہے ہیں کما قیلا تھا نا، تو کہتے ہیں علامہ شامی ای اقول ذالک، میں یہ کہتا ہوں مماثلا لما قیلا، جو کہا گیا اس کو مماثل ہی کہتے ہیں، اولی اجل ما قیلا، اولی اجل ما قیلا، ٹھیک ہے، یا جس اولی یا اس وجہ سے اقول ذالک، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ای اقول ذالک میں مماثل ما قیلا اولی اجل ما قیلا، جس کا کہ فل کاف للتشبیہ، کاف کی اب ترکیب بتا رہے ہیں، کاف کس کے لیے، کما قیلا میں سے تشبیہ کے لیے، اول تعلیل یا علت کے لیے، ٹھیک ہے، تو اگر کما قیلا ہوگا تو تب ترجمہ کیا ہوگا اس میں سے، اگر تو وہ کیا ہوگا، اگر وہ تشبیہ کے لیے دیا، ٹھیک ہے، تو پھر ترجمہ کچھ اور ہوگا، اول تعلیل، ٹھیک ہے نا، اولی اجل، یہ اجل اس کے معنی بتائیں گے، تعلیل کے معنی بتائیں، اچھا، اور یہ مماثلاً یہ تشبیہ کے معنی تھے، تشبیہ کے معنی تھے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ علام ان کے در مختار کی عبارت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، قول اوپر والی عبارت آ گئی، اذا ما تز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز، وكم طيب يفوه ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز، ٹھیک ہے نا، اذا ما تز ذو علم بعلم، ٹھیک ہے نا، جب کوئی جو ہے نا صاحب عزت یعنی کوئی علم والا عزت پاتا ہے، اذا ما تز ذو علم بعلم، عزت یعنی علم والا عزت پاتا ہے علم کے ساتھ، علم الفقہ اولا باعتزاز، تو سب سے زیادہ فقہ والا، علم الفقہ اولا باعتزاز، کے فقہ جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے، سب سے زیادہ عزت والا، فقہ والا جو ہے وہ کیا ہوگا، اولا باعتزاز یعنی عزت والا ہوگا، وکم طیب یفوہ ولا کمسکن، کتنی ہی خوشبوئیں کیا کرتی ہیں وہ، وکم طیب یفوہ، کہ کتنی ہی خوشبوئیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی خوشبو چھوڑتی ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں، ولا کمسکن، لیکن جو ہوتی ہے نا مشک کی طرح کی کوئی وہ نہیں ہوتی، جو ہے مشک جو ہے، لیکن وہ کم طیر یطیر، اور کتنے ہی پرندے جو ہیں ہواؤں میں اڑتے ہیں، ولا کبازی، لیکن ہر کوئی باز نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے نا وہ کیا کہیں گے اس کو، باز شاہین کہہ لو، باز کہہ لو، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر پرندہ جو ہے نا اس طرح نہیں اڑتا، تو ہر خوشبو ہوتی ہے، لیکن مشک کی خوشبو کیا ہوتی ہے، اور چیز ہوتی ہے، ایسے ہی علم ہوتا ہے، لیکن فقہ کیا ہے، فقہ کی عزت کچھ اور ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا، اس میں سے مشک کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، یہ ہرن کے ناف سے نکلتی ہے، ہرن کے ناف سے مشک جو ہوتی ہے نا، اس میں جو ہے نا پائی جاتی ہے کہ اس میں سے مشک جو ہے ہرن کے ناف سے نکلتی ہے، اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، بڑی مہنگی وہ ہوتی ہے، ایسے ہی زعفران کا نام آپ نے سنا ہوگا، زعفران تعویذوں والے خاص طور پہ بڑے زعفران کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرامے باز جو ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، زعفران جو ہے نا، اب کیا ہوتے ہیں یہ زعفران کیا کرتے ہیں، یہ زعفران بھی یہ اصل میں یہ پودے کا وہ ہوتا ہے، بڑا مہنگا ہوتا ہے، تقریباً کوئی لاکھ، 1.5 2 لاکھ روپے کلو کے حساب سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، زعفران جو ہے یہ بہت مہنگا ملتا ہے، یہ پتیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتا ہے اس کی جو ہوتی ہے نا، یہ اس کے سے ایک ہلکے ہلکے سے اس کو کیا کہیں گے، اس کی وہ نکلتے ہیں یہ اس کو مجھے فلمنٹس یا اس طرح کی جو ہے نا، اس میں سے یہ اس کو چنا جاتا ہے، اور اس کو چنتے بھی کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا اس کو چنتے کیسے ہیں جا کے، یہ صبح کیا ہوئی سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو کشمیر کے اندر ہوتا ہے یہ زعفران جو ہے نا کشمیر میں، صبح کے وقت اس کو چنا جاتا ہے، اور زعفران کو جب آپ ہاتھ میں اگر پکڑو نا صحیح طریقے سے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا،
اگر صحیح طریقے سے آپ پکڑتے ہو تو وہ ہاتھ میں ہی جو ہے نا جیسے پگھل نہیں جاتی کوئی چیز، ایسے جو ہے نا وہ ہو جائے گا. بڑے طریقے کے ساتھ اس کو وہ کیا جاتا ہے، بڑے طریقے کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. بس وہ لکھتے ہیں زعفران کو تعویذ والے جو ہے نا، تعویذ میں لکھتے ہیں اس میں سے، لکھا بھی ہوتا ہے تعویذوں میں سے. اچھا سارے تعویذوں والے ڈرامے باز نہیں ہوتے، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، اچھے بھی ہیں اس میں سے. تو اب آگے جی، وقت مدح اللہ تعالیٰ بتسمیتی خیرن بقول تعالیٰ. اچھا جی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے وقت مدح بتسمیتی خیرن، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا، فقہ کو خیر کا لفظ دیا. اچھا بقول تعالیٰ ومن یؤت الحکمت، ٹھیک ہے نا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی، ٹھیک ہے نا، فقد اوتیا خیرن کثیرا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرے، خیر کثیر دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، وقت فسر الحکمت زمرۃ ارباب تفسیر. اچھا جی اب کیا آگے، ارباب تفسیر کے گروہ نے، یعنی جو ظلم ارباب تفسیر یعنی تفسیر والوں کے گروہ نے اس کو نام کیا دیا ہے، حکمت کا نام دیا ہے. کس کا، بعلم الفروع الذی، اس علم کے ساتھ، الذی ہوا علم الفقہ، جو کہ کیا، علم فقہ. یعنی مفسرین کے کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے، علم فقہ مراد ہے. ومن ہونا کیلا، ایسے اس لیے کہا جاتا ہے ومن ہونا کیلا، یہ اوپر والی بات ساری پڑھ رہا ہوں. ومن ہونا کیلا وخیر علوم علم الفقہ، علم فقہ، بہترین علم کیا ہے، علم فقہ ہے. لأنه يكون الى كل علوم توسلا، اس لیے کہ وہ تمام علوم کی طرف جان کیا ہے، توسلا، ایک وسیلہ ہے، تمام علوم کے لیے وسیلہ ہے. فإن فقیہا واحدا متورعا، اس لیے کہ ایک فقیہ جو کیا ہو، متورعا، ٹھیک ہے نا، تورع اختیار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تقوی والا، تقوی اختیار کرتا ہے. جو ایک فقی جو متقی ہے وہ کیا ہے، علی الف ذی زہد، علی الف ذی زہد، وہ ہزار زاہدوں کے اوپر تفضل و تعالی فضیلت رکھتا ہے اور ان سے بلند ہے، ٹھیک ہے نا. تو فقیہ واحد اشد الشیطان من الف عابد، سمجھ آئیے نا. تو یہ حدیث میں جاتا ہے فقیہ واحد اشد علی الف عابد. تو یہ جو ہے نا، ایک فقی جو ہوتا ہے وہ کیا رکھتا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس میں سے. چلیں جی اب آ جائیں علامہ شامی کیا کہتے ہیں. کما کیلت ہو گیا تھا. اچھا جی، تو یہ دو معنی بتا دیے تھے. قولو بیتزازی ای، اچھا جی بیتزازی جو ہے نا، یہ اوپر اب اس کو اشعار کو اوپر سے وہ جو تھے نا آ رہے تھے نا، اذا ماتا علم بالعلم فعلم فقہ اولا بیتزازی، کہتے ہیں بیتزازی ای اعتزاز صاحبی بھی، یہ بتا دیا گیا کہ عزت کون پاتا ہے، جو اس کو حاصل کرنے والا، اس کا جو صاحب ہوتا ہے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ فقہ عزت والی نہیں، وہ کیا، فقہ تو ہے ہی عزت والی ہے، جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، علم الفقہ اولا باعتزازی، تو اعتزاز صاحبی بھی، کہ جو فقہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کر جاتا ہے، وہ عزت والا ہو جاتا ہے. قولو ولا کا مسکن، الواو اما للعطف، ابھی ترکیب بتا رہے ہیں. اچھا کہ واو یا تو کیا عطف کے لیے، علام مقدرن، اس میں عطف کس پہ ہو رہا ہے، معطوف ہونے کے محذوف ہے، مقدر ہے، ٹھیک ہے نا. کلا کا مسکن الواو المقدر ای لا کا امبرن ولا کا مسکن. اچھا یہ مطلب ہے لا کا امبرن، کہتے ہیں فقم تیبن یفوہ، ولا کا مسکن اصل میں کیا تھا، ای، اچھا لا کا امبرن، نہ تو امبر کی طرح نہ کا مسکن، نہ مسکن. امبر کہاں سے حاصل ہوتی ہے، یہ مچھلی سے حاصل ہوتی ہے. اچھا امبر خوشبو جو ہے، امبر جو مچھلی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، یہ امبر جو ہے نا ایک قسم کی، آپ یوں سمجھو کہ یہ یہ بھی کیا ہے، یہ کیا ہے کس کی، امبر، یہ کیا ہے اس کی، مچھلی کی جو ہے نا، مچھلی کی جو کیا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، امبر ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے ولا کا امبر ان ولا کا مسکن کے جی، تو امبر اس میں سے ہے. اسٹارٹ کریں، لا کا امبر ان والا کا مسکن، نہ تو امبر کی طرح، تو یہ امبر کی وہ آ گئی. اچھا جی ونقطۃ الحذف، ونقطۃ الحذف کہتے ہیں حذف کو کیوں ہوا، حذف کیوں کی ہے پھر کلا امبر ان حذف کر رہے تھے. کہتے ہیں ونقطۃ الحذف المبالغہ، تو مبالغہ ہے، مبالغے کے تحت کبھی آپ چیز کو حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. لتا سب النفس، اچھا کل، اچھا تو کہتا ہے کیوں، تاکہ نقطۃ الحذف المبالغہ، کیوں
ٹھیک ہے، تحسب النفس کل مذہب ممکن، کہ تاکہ آپ کیا کرنا چاہو، جو مرضی آپ محذوف نکالنا چاہو نکال سکتے ہو نا. جب محذوف ہوتے ہیں تو آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہو جتنا آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے. اگر عبارت لکھی ہوئی ہو تو پھر اس کے علاوہ تو آپ ہٹ نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے نا. او للحال بازمار فعل، یا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا یہ کیا ہے، یہ حال او للحال بازمار فعل، کیا فعل کو ہم نے معصوف مانا ہے، اس کو حال بنا لیا. ای ولا یفوہ کمسکن، او للحال بازمار فعل ولا یفوہ کمسکن، یہ کیا ہے، یہ نہیں وہ ہوتی، اس کی خوشبو نہیں آتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ مسک مشک کی طرح کی، یہ وہ بنا دیا جائے. قولو ولا کبازی یستعمل بالیاء المثنات، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ولا کبازی، یہ یا کے ساتھ یستعمل بالیاء المثنات، یا کے ساتھ التحتیہ، یا کے نیچے کیا ہوتا ہے، نیچے. التحتیہ کا مطلب نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فوقانیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تحتانیہ نیچے، فوقانیہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اچھا جی، اور یا کے نیچے اگر دو نقطے ڈلے ہوئے ہیں نا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ یا پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، جسے یرمی پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یا لکھی ہوئی ہے نقطے نہیں ڈالے ہوئے تو پھر اس کو یرزا جیسے یرزا، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یستعمل بالیاء المثنات تحتیہ بعد الزائی، زا کے بعد جو ہے نا یا، وبدونھا کما فی القاموس، تو بازی یا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور یا کے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے بازی، ٹھیک ہے نا. باز تو اس میں سے آئے کما فی القاموس، اس کا بھی دے دیا انہوں نے. قول الزمرہ بالضم، اس کو کہتے ہیں بالضبط، ٹھیک ہے نا، یہ ضبط ہو رہا ہے. اچھا، میں نے اس دن بھی بتایا تھا پہلے بھی. بالضبط کا کیا مطلب ہے، جب آپ کیا کر رہے ہو تو آپ کہتے ہو بضم زائی، ٹھیک ہے نا، و سکون المیم، ٹھیک ہے نا، زمرہ و فتح رائی، ٹھیک ہے نا، اس کو بالضبط کہا جاتا ہے غاد کے ساتھ، غاد جو ہے نا، تو یہ تو بالضبط جو ہوتا ہے نا، یہ تو مطلب بضم میں، ٹھیک ہے نا. جو کہتے ہیں کہ جی زمرہ کیسے، الفوج والجماعت فی تفریقۃ، ٹھیک ہے نا، کہ جو کیا ہوتی ہے زمرہ کا جو مطلب یہ ہے کہ جی ایک فوج، ایک جو ہوتے ہیں نا اس میں سے، اور یہ فی تفریقہ، فرق یفرق، تفریقہ تھا، باب تفیل کا مصدر ہوتا ہے. اچھا، تفریقہ، ٹھیک ہے نا، ایسے تجربہ جو ہے نا. ایک منٹ ٹھہریے ذرا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آگے جی نا، تفریقہ، تفریقہ باب تفیل کا مصدر ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا، تفریقہ، فرق یفرق، ایسے تجربہ لفظ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں تجربہ کیا، تجربہ نہیں ہوتا. جربہ یجرب تجربہ تن ہوتا ہے. اچھا، جربہ یجرب تجربہ تن، تجربہ ایکسپیریمنٹ اس کو کہتے ہیں، تجربہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ فی تفریقۃ، یعنی اس میں جو ایسی فوج اور جماعت جو کہ کیا ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زمرۃ المساکین، جو ہوتے ہیں اکٹھے نہیں ہیں ابھی اس وقت. اچھا، قول ومن ہونا، کہتے ہیں کہ جی ومن ہونا ای من اجل، یہ من اجل آ گیا، یہ بتا دیا ہے کہ من کس کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، من اجلیہ ای من اجل ما ذکر ہونا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے لیے بتا رہے ہیں علت بیان کریں. من اجل ما ذکر ہونا من مدح اللہ تعالیٰ ایاہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدح بیان کی. اچھا، من اجل من ہونا، اچھا یہ ہے نا، وقد ومن تعالیٰ بتسمیت خیر بقول ومن یتیم ومن ہونا کیلا، ومن ہونا کیلا، اسی وجہ سے ومن اجل، اللہ نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے. یہ بھی کہا آگے جو کہا گیا وہ کیا کہا گیا کہ قول الی کل العلوم کذا فیما رأیت من النسخ، یہ علامہ شامی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جیسا کہ میں نے دیکھا ہے نسخوں کے اندر جو ہے نا، یہ جو تھا الی کل العلوم ہے. اچھا وکأن، اچھا جی وکأن نسخہ تحتوی، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ وکأن نسخہ تحتوی، اب کہہ رہے ہیں تحتوی کا جو نسخہ ہے نا، تحتوی کا جو نسخہ ہے الی کل المعالی ہے، وہاں پہ لفظ کیا آ رہا ہے، کل العلوم نہیں ہے، الی کل المعالی ہے. اچھا، حیث قال متعلق، حیث قال متعلق بتوسل، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو یہ اس کو توسلہ کے ساتھ کیا بتائیں گے، متعلق بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، الی کل العلوم، آپ کو پتا ہے جار مجرور ہے، جار مجرور کے لیے کیا نکالنا پڑتا ہے، متعلق نکالنا پڑتا ہے. اچھا، جار مجرور کے لیے متعلق ہوتا ہے نا، تو یہ کیا آئے گا، تو کہتے ہیں الی کل العلوم، تو اس کا متعلق حیث قال متعلق بالتوسل، انہوں نے کیا کیا اس کو الی کل المعالی توسل، اس کو متعلق بنایا ہے پھر الی کو جو ہے نا. والمعالی، اچھا معالی کسے کہتے ہیں، المراتب العالیہ، معالیہ کا مطلب ہوتا ہے مراتب العالیہ، جو ہوتے ہیں بڑے بڑے مرتبے جو ہوتے ہیں، جمع معلات، ٹھیک ہے نا، جمع معلات. یہ کیا ہے، یہ معالی جو ہے اس کی جمع ہے.
ٹھیک ہے نا، محل العلو، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، بلندی کی جگہ جو ہوتی ہے، بلندی کی جگہ، مفاعلو، مفاعلو معالی، ٹھیک ہے نا، مفاعلو، یہ اس میں سے وہ آ رہا ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس میں سے آ جاتا ہے کہ ظرف کا صیغہ آ جائے گا، جمع مالات، جمع مالات، ٹھیک ہے نا، محل اللو ہے، مالات، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے بنا تھا، اس کی ترکیب وغیرہ پھر وہ ہوتی ہے کہ اس میں سے کیسے جمع مالات، یہ جو تھا وہ توسل التقرب، توسل کے معنی کیا ہوتا ہے، تقرب، یہ معنی ہوتا ہے ذات توسل المالی، ٹھیک ہے نا، ذات توسل یعنی کیا ہوتا ہے کہ ذات توسل المالی، کہ وہ کیا ہوتا ہے وسیلہ بن جاتا ہے، وہ وسیلے والا ہوتا ہے المالی، او العلوم، یا علوم کی طرف ہے، لأن الفقه اچھا، لأن الفقه المسلم للتقوى والورع يوصل به إلى غير من العلوم النافعة والمنازل المرتفعة، لأن الفقه المثمر، اس لیے کہ فقہ، چلیں بس اس کو اتنا رکھتے ہیں آج بس.